غلام حسین میمن رمضان کے مہینے میں ابھی 15 دن باقی تھے۔ امی نے گھر کی صفائی شروع کر دی تھی۔ روزہ گھر کے کسی نہ کسی حصے کی صفائی ہو رہی تھی۔ ہم ہر سال یہ دیکھتا کرتے ہیں۔ امی کہتے ہیں کہ یہ مبارک مہینہ ہے، مسلمان کے پاس آتا ہے اور بے شمار فضیلتوں اور برکتوں کا تحفہ ساتھ لاتا ہے۔ میں چونکہ رمضان کی آمد سے قبل ہی امی سے کہا کہ مجھے اس بار روزہ ضرور رکھوائے گا۔ پہلے تو انہوں نے یہ کہا، مجھے ٹالنا چاہا کہ ابھی تمہاری عمر کم ہے، ذرا اور بڑا ہو جاؤ، مگر میرا اصرار دیکھ کر انہوں نے حامی بھر لی۔ رمضان کا چاند نظر آیا تو سب گھر والوں کی خوشی دیکھنے کے قابل تھی۔ خوش تو میں بھی بہت تھا کہ رمضان کی بہاریں دیکھنے کو مل رہی ہے، جاری ہے۔ سب گھر والوں نے ایک دوسرے کو رمضان کے مہینے کی مبارک دی۔ امی نے پیار نظروں سے مجھے دیکھا اور کہا، جب چھٹا روزہ ہوگا تو تم اپنا پہلا روزہ رکھ لینا، اس روز ہم تمہارے روزہ کشائی کریں گے۔ امی، کل کیوں نہیں؟ امی نے پوچھا تو انہوں نے پیار سے میرے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، بیٹا، روزہ کشائی کی تیاری اور مہمانی کو دعوت دینے میں کچھ وقت تو لگے گا۔ آخر وہ دن آ ہی گیا۔ سحری تو میں روز ہی کرتا تھا، مگر آج سحری کا خاص ہی اہتمام تھا۔ سب گھر والے مجھے کھلانے اور روزے پر زور دے رہے تھے۔ ابو پریشان تھے کہ کہیں کم عمری کی وجہ سے بھوک اور پیاس مجھے پریشان نہ کرے۔ اتنی دیر میں اذان فجر ہوئی اور ہم مسجد کی طرف چل رہے۔ واپس آ کر سب نے تلاوت قرآن پاک کے بعد میں ابو نے علیحدہ سے تلاوت اور ترجمہ سنا کر ہمیں سمجھایا۔ کچھ دیر بعد سب دوبارہ اپنی نیند پوری کرنے کے لیے لیٹ گئے۔ صبح ابو کے دفتر کی چھٹی تھی۔ میری آنکھ کھلی تو میں امی اور بابا گھر کے کاموں میں لگی ہوئی تھی۔ امی نے شفقت بھری نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا کہ جاؤ، سو جاؤ، میں ظہر کے وقت تمہیں جاگوں گا۔ مگر میری نیند تو پوری ہو چکی تھی، اس لیے میں پڑھائی میں مصروف ہو گیا۔ میں امی اور بابا جی کو دیکھنے لگا کہ وہ کس شوق سے مہمانوں کے لیے اہتمام کرنے میں مصروف تھے۔ دوپہر کے وقت پیاس اور بھوک کا احساس ہوا، مگر میں نے روزے کا تصور کر کے اسے کوئی اہمیت نہ دی۔ روزے کے تصور سے ہی میرا دل بے حد خوش تھا۔ نماز ظہر کے بعد ایک بار پھر تلاوت قرآن کا موقع ملا۔ اس کے بعد میں ہم درد نوحال لے کر مضامین اور کہانیاں پڑھنے لگا اور بابا جی باورچی خانے میں افطاری کی تیاری میں مصروف ہو گئے۔ عصر سے کچھ دیر پہلے پیاس نے پریشان کیا، مگر میں اس وقت ٹی وی پر روزے کی فضیلت پر بیان سن رہا تھا۔ عصر کے بعد بھوک اور پیاس کی شدت میں اضافہ ہوا۔ اس وقت امی باورچی خانے میں کام سے فارغ ہو چکی تھی۔ انہوں نے مجھے بستر پر لٹا کر میرا سر اپنے گود میں رکھا اور میرے سر پر ہاتھ پھیرنے لگے۔ روزہ افطاری کا وقت قریب آ رہا تھا۔ میرا دل خوش تھا۔ پہلا روزہ مکمل ہونے والا تھا۔ کچھ مہمان آ چکے تھے اور باقی مہمانوں کی آمد جاری تھی۔ اذان مغرب کے ساتھ ہی میں نے سب کے ساتھ روزہ کھولنے کی دعا پڑھی اور کھجور اور پانی سے روزہ افطار کیا۔ اس کے بعد شربت، پھل اور سموسے کھانے کے بعد نماز پڑھی۔ روزہ رکھ کر جو روحانی خوشی مجھے ملی تھی، اس نے میرا شوق اور
بڑھا دیا تھا۔ میں نے باقی روزے رکھنے کا عزم کر لیا کیونکہ اب میں اپنے اندر روزہ رکھنے کی ہمت محسوس کر رہا تھا۔ سب عزیزوں اور گھر والوں نے مبارکباد دی اور تحفے بھی دی۔ سب عزیزوں اور گھر والوں نے مبارکباد دی اور تحفے بھی دی۔ کھانے کے بعد مہمان رخصت ہو گئے اور ہم نماز عشاء اور تراویح کے لیے مسجد کی طرف روانہ ہو گئے۔